آئے دن ہو رہی شان رسالت میں گستاخیوں کو لے کر کے مسلمانان ہند میں سخت غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اور ہر طرف اس اہانت رسول کو لے کر کے ایک چرچا ہو رہی ہے کہ آخر مسلمان اہانت رسول کے اس مدعے پر اپنی زبان کب کھولے گا یا اس کے لیے عملی اقدامات کب کرے گا۔ آج اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے عالی جناب خطیب و امام اٹوا جامع مسجد مولانا عثمان علیمی صاحب سے، اور جانیں گے کہ امت مسلمہ نے گستاخان رسول کے لیے کیا لاہ عمل تیار کر رکھا ہے۔ تو حضرت آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پر خیر مقدم ہے، بہت شکریہ۔ اور آپ نے ابھی کل کے خطاب میں بھی یہ بات کہی کہ یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے جی، اور گستاخان رسول آئے دن نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں، اور پوری امت مسلمہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہوئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ احتجاج کر لیتے ہیں، کچھ تھانوں میں ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہو جاتی ہیں، جی، لیکن ایف آئی آر درج ہونے کے بعد بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے۔ جی، تو مسلمان اب کیا کرے گا؟ ناموس رسالت کا جو مسئلہ ہے یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بہت حساس مسئلہ ہے، اور مسلمان اگر خاموش ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کا ایمان کمزور ہے۔ یہ گستاخیوں کا سلسلہ آج سے نہیں بلکہ دور رسالت ہی سے چلا آ رہا ہے۔ جی ہاں، یہ روٹین کا حصہ ہے، لیکن ادھر کچھ عرصے سے اس میں اضافہ ہو گیا ہے، خاص کر ملک ہندوستان میں اس پہ کچھ زیادہ ہی شرنگیزیاں کی جا رہی ہیں۔ جی، اور ایک مخصوص پارٹی اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہے کہ اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے اور طاقت میں بنے رہنے کے لیے ہمیشہ چند سالوں سے یہ گھٹیا حرکتیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم یہ حرکت کرتے رہیں گے تو ہم ہمیشہ پاور میں رہیں گے۔ خیر، یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، وہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں اس تعلق سے، اور اہانت رسول ہو رہی ہے، لیکن جس طریقے سے گستاخیوں کا یہ سلسلہ دراز ہوتا جا رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اس کا لاہ عمل کیا ہے۔ دیکھیں، میں نے گزشتہ جمعہ کے موقع پر بھی میں نے عرض کیا تھا، اور آج پھر عرض کر کے دیتا ہوں کہ گزشتہ تقریباً 70-80 سالوں کے پہلے جو سرفروشی کا جذبہ ہمارے بزرگان دین کے اندر اور علماء کرام کے اندر تھا، وہ دور موجود میں دیکھنے کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو جہاں تک میرا نظریہ ہے تو میں یہ جانتا ہوں کہ وہ زمانہ گزر گیا، اور فی الحال اگر اس جمہوری ملک میں اگر بنے رہنا ہے اور اگر اپنا حق حقوق چاہنا ہے تو جمہوری ملک میں جب تک آدمی سیاسی طور پر مضبوط نہیں ہوگا تو کبھی اسے گالیاں بھی دی جائیں گی، کبھی برا بھلا بھی کہا جائے گا، اور دیکھ لیجئے لگاتار ماب لنچنگ کا بھی سلسلہ دراز جو ہے ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایک جو بڑا لاہ عمل ہم مسلمان تیار کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ دور موجود میں اگر اپنی آواز آگے تک پہنچانی ہے اور اہانت رسول کا سلسلہ اگر بند کروانا ہے تو ضرور اپنی ایک قیادت ہونی چاہیے کہ چاہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم پر ہو، چاہے وہ کہیں بھی ہو، چاہے وہ راجیہ سبھا میں ہو، چاہے لوک سبھا میں ہو، جب تک اپنا سیاسی قائد نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ دور موجود میں گستاخیوں کا سلسلہ بند نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے کبھی سڑکوں پر آ رہا ہے اور کبھی اپنے بیانات جاری کر رہے ہیں اور کبھی نعرے لگا کر کے خاموش ہو جا رہے ہیں، اور توہین رسالت کرنے والے بھی جو ہے حرارت ناپ رہے ہیں کہ ذرا دیکھیں تو ان کے اندر کتنی حرارت ہے۔ اب لگاتار جو گستاخیوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے تو وہ سوچ رہے ہیں کہیں نہ کہیں ایک نہ ایک دن مسلمان تو خاموش ہو جائے گا، پھر اور ہم مزید اس کو پستی کی طرف لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ نے بات کہی کہ مسلمانوں کو اپنا ایک سیاسی پلیٹ فارم بنانا چاہیے۔ بے شک مسلمانوں کی ہی ایک بہت بڑی تنظیم ہے جمعیت علماء ہند، جی، گو کہ وہ آپ کے مکتب فکر سے بلانگ نہیں کرتی ہے، لیکن اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ مسلمانوں کی اپنی کوئی لیڈرشپ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ ہم جس مسلک اور مشرق سے بلانگ کرتے ہیں وہاں بھی بڑی بڑی خانقاہیں ہیں، بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں۔
ہمیشہ وہ بھی اپنے جلسوں میں لکھتے ہیں کہ ہمیں سیاست حاضرہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جی اب اگر آپ یہ بات کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک پولیٹیکل پارٹی چاہیے جو خود مختار ہو اور مسلمانوں کے حق حقوق کی لڑائی لڑے، جی تو جب مسلمانوں کا پورا گروپ اپنے آپ کو غیر سیاسی مان کے چل رہا ہے، جی تو ایسے حالات میں پولیٹیکل امپاورمنٹ کا کیا سبیل، کیا راستہ بن سکتا ہے؟ جی۔ کیا امکان ہے اس کے؟ آپ نے 2 سوال کیا۔ پہلا سوال جو ہے وہ جمعیت علماء ہند کے تعلق سے، تو دیکھیں ان کا یہ مزاج ہی نہیں ہے کہ کوئی مسلم پارٹی بھی ہونی چاہیے، کوئی مسلمانوں کا قائد بھی ہونا چاہیے، کیونکہ وجہ کیا ہے، وہ چاہتے ہیں اگر کوئی مسلم سیاسی اگر قائد بن جائے گا تو پھر ہماری دکان بند ہو جائے گی، تو ان کی دکان بند ہو جائے گی اور ان کی جمعیت ختم ہو جائے گی، تو وہ اپنی مفاد کی خاطر اتنے سارے مسلمانوں کا وہ نقصان کر رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی بھول ہے۔ پھر میں وہ جملہ دہرانا چاہتا ہوں، جمہوری ملک میں اگر حق حقوق چاہیے تو اس دور موجود میں جس طرح اور بہت ساری برادریوں کی پارٹیاں ہیں، تو مسلمانوں کی ایک بہت اہم پارٹی ہونی چاہیے تاکہ ہر موقع پر مسلمانوں کی آواز بن سکے۔ دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ اہل خانقاہ پھر اس میدان میں کیوں نہیں آ رہے ہیں، توہین رسالت کا سلسلہ دراز ہو رہا ہے اور مسلم قائد بھی ہونا چاہیے، تو میں آپ کو بتاؤں جہاں تک ہمارے جلسے اور جلوس کا معاملہ ہے، ابھی تک ہم نے جہاں تک ہوش سنبھالا ہے، ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ہمارے جلسوں کے اشتہار میں نوٹ ڈال کر کے ایک لائن لکھی جاتی ہے۔ وہ لائن یہ ہوتی ہے کہ جلسہ حاضرہ کو سیاست حاضرہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میں نے جب غور کیا تو میں نے دیکھا کہ اس دور موجود میں اس لائن کو کاٹ دینا چاہیے، اور جلسہ حاضرہ کو سیاست حاضرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو کاٹ کر یہ لکھنا چاہیے کہ جلسہ حاضرہ کو سیاست حاضرہ سے پورا تعلق ہے، اس لیے کہ وہ دور نہیں رہا۔ اب یہ دور یہ ہے کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ اگر دور موجود میں اگر مخالف کو اگر جواب دینا ہے تو اسی کی زبان میں ہم کو جواب دینا پڑے گا۔ اچھا، اگر آپ جلسے میں سیاستی گفتگو نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو الگ سے کوئی سیاست کے تعلق سے پروگرام کرنا چاہیے اور ملت کو، قوم کو اس حوالے سے بیدار کرنا ہوگا، ورنہ پھر میں وہی جملہ دہراؤں کہ جب تک آپ سیاسی اعتبار سے مضبوط نہیں ہوں گے، چاہے آپ احتجاج کر لیں، توہین رسالت کا سلسلہ بند نہیں ہوگا۔ آپ چاہے جتنا بھی آپ بڑے نعرہ لگا لیں، آپ کا کوئی حق نہیں ملنے والا ہے اور آپ کا کوئی مسئلہ نہیں حل ہونے والا ہے۔ ایک چیز اور ہے، جب ہمارے علماء کرام اسٹیج پر آتے ہیں تو بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، انہیں وہ جنت اور دوزخ کے ٹکٹ بانٹ رہے ہوتے ہیں، بہت شور و غوغا ہوتا ہے، عوام سامنے ہوتی ہے اور فلک شگاف نعروں کے درمیان سبھوں کے نام کے نعرے لگتے ہیں، لیکن جب عملی میدان میں ان علماء کرام کو یا ان اکابر اور حضرات کو جب کچھ کرنے کی بات آتی ہے، جیسے توہین رسالت کا مسئلہ ہے، ابھی تک ایک بھی کہیں سے خبر موصول نہیں ہوئی کہ کسی خانقاہ نے یتی نرسنگھانند سرسوتی یا رام گیری مہاراج کے اگینسٹ کوئی قانونی یا لیگل ایکشن لیا ہو۔ کیا وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں؟ کیوں یہ خانقاہی لوگ ان چیزوں سے کنارہ کشی کرتے ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو عملی میدان میں جب تک نہیں آئیں گے تو پھر کوئی کام نہیں ہونے والا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ اگر آپ کو تھیوری اگر کرنا ہے تو ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی ضروری ہے۔ اور اگر ہم سیرت مصطفیٰ کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اگر ہمارے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے اگر کسی چیز کا اگر قوم کو حکم دیا ہے تو خود عملی طور پر کر کے دکھایا ہے۔ تو سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے میں ارباب خانقاہ اور جو بااثر حضرات ہیں، جو ہمارے قد آور جو علماء ہیں، میں ان سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے سیرت مصطفیٰ کا اگر مطالعہ کیا ہے تو اس تعلق سے اور اس حوالے سے آپ کو بھی خالی اسٹیج پر لچھے دار تقریر کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ آپ عمل کے میدان میں اتریں، قوم کے آپ قریب ہوں، ان کے دکھ درد کو سمجھیں۔ آج ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی جن کے اندر جو ہے اپنے دین کے تئیں مرنے مٹنے کا جذبہ اس کے سینے میں ہے، لیکن وہ چاہتی ہے کہ ہمارا کوئی با اثر قائد سامنے کھڑا ہو۔
लीडरशिप का फुकदान है। जी। आपका कहना है कि जी। लीडरशिप अगर चाहे जी। तो कौम के अंदर जज्बा है वो जी। एहानत रसूल का मुद्दा हो या पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का मामला जी। हो या एजुकेशन का मसला हो जी। या अगर हम देखें सहाफ़त का मैदान हो तो जी। हर मैदान में हमारे नौजवान आगे आ सकते बेशक, हैं, बेशक। बशर्ते कि हमारी लीडरशिप होनी चाहिए जो बेशक। हमें इन तमाम मैदानों में आगे चलने के लिए बेशक। मोबिलाइज करे और हमें इसके लिए रहनुमाई करे। बेशक। तो मतलब आप मिन जुमला अगर मैं समझूं तो मैं कह पा रहा हूं तो ये कि आप चाहते हैं कि कौम का एक लीडरशिप होना चाहिए जो जी। लोगों की रहनुमाई करे। जी। सर लेकिन मामला यहीं आकर उलझ जाता है कि जब आप कहते हैं कि हमें लीडरशिप चाहिए, जी। तो जैसे आपकी सोच है कि लीडरशिप चाहिए, जी। लेकिन आपके इसी हलके में बहुत सारे बाअसर उलमाए कराम हैं जी। और खानकाही लोग हैं। जी। जब आप ये बात कहते हैं कि मुसलमानों का अपना पॉलिटिकल प्लेटफार्म होना चाहिए, जी। तो बैकडोर से उनकी एंट्री होती है और जब उनकी एंट्री होती है तो वो आपके किए कराए पर पानी फेर देते हैं। कहते हैं ठीक है मौलाना का काम है, वो कह रहे थे, ठीक है कोई बात नहीं है, जी। आप वो करो जो हम कह रहे हैं। जी। अभी मुसलमान अक़लियत में हैं इसलिए मुसलमानों को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो किसी गैर मुस्लिम को ही अपना लीडर मान करके जी। आगे बढ़ें और इसी नज़रिए के तहत यहाँ ज़िंदगी गुजर बसर करें। जी। तो क्या ये पॉइंट ऑफ व्यू या ये नज़रिया दुरुस्त है इस कौम के लिए? जी। देखें ऐसा है कि इस वक्त जो अरबाब ख़ानक़ाह हैं या जो बाअसर लोग हैं, पीर हजरात हैं, उनकी एक ऐसी सोच बन गई है कि अगर कोई हमारा सियासी लीडर हो जाएगा और कौम अगर उसके पीछे चलने लगेगी तो माज़अल्लाह उनकी दुकान बंद हो जाएगी, जबकि रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, रोज़ी वो देने वाला है। आप को अल्लाह ने दुनिया में पैदा किया है तो वो रोज़ी आपको देगा वो, लेकिन किसी भी मुसलमान के भावनाओं से खेलना ये बहुत बुरी बात है। अगर कौम ये देख रही है कि हमारे जो है खानक़ाह के हजरात बाअसर हैं और आला पोस्ट पर हैं और उनसे कुछ काम होना चाहिए, तो बिल्कुल कौम के करीब हो करके उन तमाम बाअसर लोगों को काम करने की ज़रूरत है। हज़रत मैं यहाँ आपको रोकूंगा। जी। मैं इसलिए रोकूंगा कि मैं आपको इस कौम की एक मेंटालिटी भी बताऊंगा जिस कौम के बारे में आपका कहना है कि कौम बेदार है, नौजवान चाहते हैं कि हमारी कोई लीडरशिप करे, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसी कौम का एक भयानक और नहायत ही अफसोसनाक चेहरा ये है कि ये कौम समाज के उन सुलझे हुए और उन तरक्की पसंद और आला नज़रियाती लोगों को फॉलो नहीं करती है जो कौम को आगे ले जाना चाहते हैं हकीकत में जी। बल्कि ये कौम उन्हीं क़दामत परस्तों के पीछे चल रही है जो आज भी इस कौम को तीजा, फातिहा और 40वां और जलसे जुलूस में उलझा के रखती है। तो ये कौम भी उन्हीं लोगों को कहीं ना कहीं फॉलो कर रही है जो बड़े इमामे के साथ आते हैं, बड़े जुब्बे कुब्बे के साथ आते हैं, उन्हीं को फॉलो करती है। आप जिस नज़रिए की बात कर रहे हैं मेरा ख्याल है कि आपको भी सपोर्ट करने वाले लोग बहुत मुख्तसर से होंगे। तो ऐसे में वो बड़े बाअसर लोग जो कौम को कहीं ना कहीं गुमराह कुन नज़रिए से लोगों को जो है दूसरी तरफ भटका रहे हैं, उनका कोई तोड़, उनका कोई सॉल्यूशन हमारे पास या हमारी कौम के पास या आप जैसे वो लोग जो कौम को आगे ले जाने की बात करते हैं, उनके एम्पावरमेंट की बात करते हैं, एजुकेशनली जो है डेवलपमेंट की बात करते हैं, फाइनेंशियली डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उनके अगेंस्ट कोई पॉलिसी कि ये बड़े लोग, ये जो बाअसर लोग हैं समाज के, इनका बोलना जो है आपके मुस्बत पहलुओं पर असरअंदाज ना हो। कोई ऐसा लाएअमल या आइडियालॉजी या कौम के अंदर ऐसी कोई सलाहियत है या कौम के अंदर ऐसी कोई फ़िक्र है जो ये कहती हो कि हमारे बड़े बूढ़े हमें भड़का रहे हैं, ये नौजवान नस्ल आई है, ये कौम को सही रास्ता दिखा रही है, हमें इन्हें फॉलो करना चाहिए। है कोई ऐसा मतलब नज़रिया हमारी कौम में? देखिए, जिसने अपने ज़माने के हवाल को ना जाना तो वो पढ़ लिख कर के भी जाहिल है। देखिए, यहाँ पर दो चीज़ मैं अपने कौम के हवाले से अर्ज़ करूँ कि अगर वो पुराने क़िदामत पसंद हजरात जो पब्लिक के दरमियान बने रहना चाहते हैं, अगर वो वाकई मिल्लत की कामयाबी के लिए अगर काम कर रहे हैं तो पहले भी इस्तकबाल था और आज भी इस्तकबाल है। लेकिन इस दौरे मौजूद में जबकि हर तरफ से मुसलमानों के ऊपर हर तौर पर अटैक हो रहा है और मुसलमान पसमानदगी के शिकार होते जा रहे हैं, तो वो पुराने हजरात अगर साथ नहीं दे रहे हैं और नस्ल नौ में या यूँ कह लीजिए कि नौजवान उलमा में अगर कोई बेदार मग़ज़ ऐसा कस्बे में, शहर में, मुल्क में या गांव स्तर पर अगर ऐसा कोई बेदार मग़ज़ अगर कोई आलिम है और वो बढ़ करके अमली तौर पर अगर मिल्लत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है,
تو میرا مشورہ یہ قوم کو ہوگا کہ ان پرانے حضرات کو چھوڑ کر کے کہ جو دین کی فلاح و بہبود نہیں چاہتے، ان نوجوان علماء کو فوقیت دینی چاہیے، کیونکہ کام ہونا ہے، وہ چاہے نوجوان علماء کام کریں یا پرانے جو علماء ہیں وہ کام کریں۔ خیر میں یہاں اپنے بزرگوں یا پرانے علماء کو میں مخالف نہیں، کام ہونا چاہیے، جو کام کرے گا اس کے پیچھے چلنا چاہیے۔ یہ مولانا عثمان صاحب علیمی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ قوم کے بڑے بڑے جو نامور لوگ ہیں، جو بااثر لوگ ہیں، خانقاہی لوگ ہیں، علماء کرام ہیں، مقررین ہیں، شعراء ہیں، ہم ان کی توہین نہیں کرتے، ہم ان کی انسلٹ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن کی فکر میں بالیدگی ہو، جو قدامت پرستی سے باہر نکل کر کے عصری تقاضوں میں اسلام اور مسلمانوں کے فلاح و بہبود کا کام کر سکے، قوم کو ان کے ساتھ چلنا چاہیے، ان کی ہم نشینی اختیار کرنی چاہیے، ان کا دامے درمے قدم سخن امداد کرنا چاہیے۔ باقی ان کے اس بیان سے یہ بات نہ اخذ کی جائے کہ معاذ اللہ یہ قوم کے بڑے بااثر لوگوں کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں۔ تو ہم ابھی تک کے گفتگو میں اس بات کو سمجھ پائے کہ عالی جناب خطیب و امام اٹوا جامع مسجد کے امام صاحب کا جو بیسک موٹو ہے وہ یہ ہے کہ قوم کی فلاح و بہبود ہونی چاہیے، قوم کی ترقی ہونی چاہیے، پولیٹیکلی، ایجوکیشنلی اور سوشلی۔ جب یہ تمام چیزیں ہوں گی تبھی ہم احانت رسول پر قدغن لگا سکتے ہیں، احانت رسول پر بریک لگا سکتے ہیں، اور کسی بھی سماج میں تبدیلی اسی وقت ممکن ہے جب قوم کا بااثر طبقہ آگے آئے، یا پھر قوم کا عام آدمی ایسے باشعور لوگوں کے پیچھے چلنے کی ٹھان لے جن کی فکر میں بالیدگی ہے، جن کی فکر میں سنجیدگی ہے، جو قوم کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، جو مفاد پرستی اور خود غرضی سے اوپر اٹھ کر کے قوم اور ملت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس گفتگو کا صرف اتنا موٹو تھا کہ اگر ہم احانت رسول کو لے کر کے سنجیدہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ ماضی کی طرح بار بار یہ حرکتیں دہرائی نہ جائیں اس ملک میں، وطن عزیز میں آقا نامدار مدنی تاجدار کو برا بھلا نہ کہا جائے، جن پر ہمارے ایمان کا دار و مدار ہے، ان کو برا بھلا کہہ کر کے ہمارے ایمان کے بار بار جو ہے اس کے نبازی کی جاتی ہے، اس کو پرکھا جاتا ہے معیار کو، کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے برانگیختہ کیا جائے تاکہ ملک میں امن اور شانتی کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ تو یہ چیزیں اسی وقت ممکن ہیں، ان چیزوں پر بریک لگانا اسی وقت ممکن ہے جب یا تو بااثر طبقہ سامنے آ کر کے نوجوان بچوں کی، نوجوان لوگوں کی یا سماج کی صحیح نمائندگی کرے، یا پھر دوسری صورت یہ ہے حضرت کہ نوجوان طبقہ یا بااثر طبقے کے لوگ جو ہے ایسے لوگوں کو آگے کریں جن کی فکر میں بلندی ہو، جو قوم اور ملت کے لیے کام کرنا پسند کرتے ہوں، تو یہ گستاخان رسول کا یہ سلسلہ بند کیا جا سکتا ہے، انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو میں اس بات کے ساتھ کہ مولانا عثمان صاحب علیمی نے اپنی بات رکھی، ان کا شکریہ ادا کروں گا، اور آپ سے بھی اس بات کا التماس کروں گا کہ احانت رسول پر کسی بھی طریقے سے مشتعل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نہایت ہی سنجیدگی سے اس پر فکر کرنی چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے، اور ان عوامل کو سامنے لانا چاہیے جن کی بنیاد پر ان لوگوں کی درندگی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ دریدہ ذہنی کے ذریعے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گستاخیاں کرتے ہیں، ان پر دشنام ترازیاں کرتے ہیں۔ تو اس پر اگر سنجیدہ ہے قوم تو قوم کو چاہیے کہ آپ جیسے عالم، آپ جیسے فکر کے لوگوں کو سپورٹ کرے، ان لوگوں کے رائے اور صلاح اور مشورے سے قوم میں بیداری لائی جا سکتی ہے۔ بیسکلی 3 چیزیں ہماری اور آپ کی جو اس انٹرویو شوٹ کے پہلے جو ہے ڈسکس ہوئی وہ یہ تھیں کہ مسلمان اگر اس دور میں اونلی 3 کام کر لے تو اسے چوتھا کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور مسلمانوں کے ہر درد کا علاج ہو جائے گا۔
پہلا کام یہ ہوا کہ ہم مسلمانوں کو ایجوکیشنلی بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور ایجوکیشن ایسا ہونا چاہیے جو قوم اور ملت کی فلاح میں ہو، نہ کہ ذات پرستی یا ذاتی مفاد پرستی پر مبنی ہو۔ دوسری چیز یہ کہ مسلمانوں کے اندر پولیٹیکل امپاورمنٹ ہونا چاہیے، مسلمانوں کی اپنی سیاسی پارٹی ہونی چاہیے، اپنی سیاسی جماعت ہونی چاہیے جو بغیر مذہب اور بغیر ذات برادری کے امتیاز کیے ہوئے سبھوں کے لیے قیام انصاف کی بات کرے، امن اور شانتی کی بات کرے، ملک کی ترقی کی بات کرے، ملک کے انفراسٹرکچر کے ڈیولپمنٹ کی بات کرے۔ اور تیسری اور آخری بات جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہم لوگوں نے محسوس کیا، اور امام صاحب نے اس کی تائید بھی کی، کہ ایک تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ تمام چیزیں کرتے ہیں اور آپ کی بات اندرون خانہ جمع ہو کر رہ جاتی ہے، بات باہر نہیں پہنچتی ہے، تو دنیا آپ کے بارے میں جان نہیں پاتی ہے، تو آپ کی اچھائیوں سے بے بہرا ہونے کی وجہ سے آپ کے بارے میں بھرمت ہو جاتی ہے۔ تو آپ کے اندرون خانہ کیا ہو رہا ہے، آپ کی اچھائیاں باہر کیسے لائی جائیں، اس کے لیے آپ کا اپنا ایک پولیٹیکل امپاورمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنا ایک آزاد میڈیا ہاؤس بھی ہونا چاہیے۔ اب اس کی شروعات ایک چھوٹے پیمانے پر بھی ہو سکتی ہے، ایک بڑے پیمانے پر بھی ہو سکتی ہے۔ قوم کو چاہیے کہ وہ کیسے اس کو ڈیولپ کرے گی، کیسے اس کو آرگنائز کرے گی، یہ فیصلہ قوم اور سماج کو کرنا ہے، یہ آپ کو کرنا ہے، آپ کے لوگوں کو کرنا ہے۔ ہم ان تین باتوں کو ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو اگر اہانت رسول کا سلسلہ روکنا ہے اور تا قیام قیامہ اس ملک کو امن اور شانتی کا گوہرہ بنا کے رکھنا ہے، تو مسلمانوں کو دنیا کیا کر رہی ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کو پرسنلی تین کام ضرور کرنا ہے۔ پہلا یہ کرنا ہے کہ ایجوکیشنلی بہت مضبوط ہونا ہے، بہت اسٹرانگ ہونا ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کو پولیٹیکل امپاورمنٹ کے لیے سنگھرش کرنا ہوگا، اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا اپنا ایک آزاد میڈیا ہاؤس ہونا چاہیے، چاہے وہ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم سے ہی اس کی شروعات ہو۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور ہماری دوسری خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ newsg24.in پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں، اور آپ اگر چاہیں تو ہمیں ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں، لنک کمنٹ سیکشن میں موجود ہے۔ شکریہ۔